وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوهم من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے. درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں. اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، محدثین اکرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا. حضرات گرامی قدر، اسلام ایک مکمل دین ہے. یہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اور موت کے بعد تک ہر چیز کے بارے میں اپنے ماننے والوں کو رہنمائی کرتا ہے، ان کو ہدایات دیتا ہے. اس لیے اسلام کو ہم مکمل دین کہتے ہیں. دین کا مطلب یعنی نظام، ایک ضابطہ کہ اس میں زندگی کے ہر شعبے اور ہر فرد کے لیے ہدایات موجود ہیں، رہنمائی موجود ہے. انسان جس حیثیت میں بھی ہے اس کے لیے رہنمائی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ادا کرنا ضروری ہے. تو مسلمان کے مسلمان پر 6 کون سے حقوق ہیں؟ ان میں سے 5واں اور 6واں جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. فرمایا کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. یہ 5واں اور 6واں حق ہے. اسی کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز
آج گفتگو کروں گا اور آئندہ جمعۃ المبارک میں بھی انشاءاللہ العزیز اسی پہ گفتگو ہوگی۔ مسلمان جب بیمار ہو تو دوسرے مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس کی تیمارداری کرے۔ ذرا یہ بات سمجھیے گا کہ اسلام میں بیماری کا تصور کیا ہے اور تیمارداری کا تصور کیا ہے، اور بیماری جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کوئی بری چیز ہے یا کوئی اچھی چیز ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے گا کہ عقیدہ توحید جو ہے ہمیں یہی بات سکھلاتا ہے کہ ہر مرض، ہر بیماری، ہر شفا یہ اللہ کی طرف سے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی یہ گفتگو موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دینے والا ہے۔ تو گویا بیماری یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ ہی کی ذات سے۔ آیا بیماری جو ہے یہ انسان کے لیے کوئی بری چیز ہے یا کوئی اچھی چیز ہے؟ تو احادیث مبارکہ میں یہ ملتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے ایک بندہ مومن کے لیے خیر کا سبب ہوتی ہے، یہ اس کے لیے ایک اچھی چیز ہے اس لحاظ سے کہ اس بیماری کے عوض میں اللہ رب العزت بندہ مومن کے جو گناہ ہیں، اس کی لغزشیں جو ہیں، اس کی خطائیں جو ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی غم، کوئی پریشانی، یہاں تک کہ فرمایا کہ اس کے پاؤں میں چبھنے والا کانٹا، اس کے عوض اللہ رب العزت اس کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مومن ہو، اور جو منافق ہے، کافر ہے، اس کے لیے آخرت میں جو تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس طرح کی اس پہ مصیبتیں ڈال کر، پریشانیاں ڈال کر اس کی سزا میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابل میں مومن جو ہے اس کے لیے دونوں پہلو جو ہیں یہ باعث خیر ہیں۔ فرمایا کہ اگر اس سے کوئی بیماری پہنچتی ہے، کوئی دکھ تکلیف پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ اگر اس سے کوئی خوشی پہنچتی ہے، خوشحالی آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی صبر اور شکر جو ہے یہ دونوں چیزیں بندہ مومن کے لیے فائدہ مند ہیں، سود مند ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن بندہ کوئی عمل کرتا ہے عام روٹین میں کوئی عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ نوافل ادا کرتا ہے، وہ نفلی روزے رکھتا ہے، وہ رات کو اٹھ کر تہجد ادا کرتا ہے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کرتا ہے، اس طرح دیگر جتنے بھی کام وہ عام روٹین میں کرتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے یا حالت سفر میں ہوتا ہے، کیونکہ بیماری اور سفر ان دو چیزوں کی بنیاد پر انسان کا جو شیڈول ہوتا ہے، اس کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے جو اعمال ہوتے ہیں، یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ یہ دو چیزیں کیسی ہیں؟ تو فرمایا کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ بیمار ہے، یہ میرا بندہ سفر میں ہے، اس کی عام روٹین میں جو نیکیاں ویسے کے ویسے لکھنا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے ایک بندہ مومن کے لیے کہ بیماری کی وجہ سے وہ رات جو تہجد ادا کرتا تھا وہ نہیں کر رہا، وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا تھا، وہ ایام 20 کے روزے رکھتا تھا، وہ دیگر نفلی روزے رکھتا تھا، بیماری کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پا رہا، تو اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں ان اعمال کا ثواب ویسے کا ویسے لکھو۔ یہ اللہ کا انعام ہے بندہ مومن پہ۔ تو اس لیے بیماری جو ہے، عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے عوض اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
انسان کے بسا اوقات گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ انسان اس کے برابر نیک اعمال نہیں کر رہا. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ نیکی جو ہے یہ برائی کو ختم کر دیتی. یہ اصول ہے. انسان سے بتقاضا بشریت کے گناہ ہو تو اس کو چاہیے کہ فوراً اس کے بعد نیکی کرے. ایک شخص بارگاہ رسالت میں آ کر نبی پاک مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں. کہتا ہے یا رسول اللہ، ایک گناہ اس نے ذکر کیا. یا رسول اللہ، یہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے. یعنی قابل تعزیر تھا، قابل حد نہیں تھا. جو پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھ گئے مطلب کیا ہے. قابل تعزیر تھا، قابل حد نہیں تھا. یہ اس طرح کا گناہ تھا. کیونکہ قابل حد گناہ جو ہوتا ہے اس کی توبہ سے اللہ کے ہاں تو معافی ہو جاتی ہے، لیکن اسلامی قانون کے تحت اس کو سزا ضرور ملتی. مثل چور ہے، زانی ہے، شرابی ہے، یہ قابل حد ہے، یہ حدود اللہ ہے. وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف بھی کر دے، لیکن ریاست معاف نہیں کرے گی. جرم ثابت ہو جانے پر اس کا اقرار ہونے کے ایک تو ہے اللہ چھپا لے گناہ، یہ علیحدہ ایشو ہے. کسی نے کوئی گناہ کیا قابل حد ہے، اللہ نے چھپا لیا، اس نے توبہ استغفار کی، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ معاف کرنے والا. لیکن اگر اس نے اقرار کر لیا یا اس پہ گواہ موجود ہو گئے تو وہ لاکھ اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف بھی کر دے، لیکن ریاست معاف نہیں کرے گی. لیکن جو قابل تعزیر ہیں وہ سرزد ہو گیا، حاکم وقت کے سامنے بھی آ گیا، کہا جی میں نے توبہ کر لی ہے، قاضی کے سامنے. قاضی چاہے سزا دے دے، قاضی چاہے نہ بھی سزا دے، کہے ٹھیک ہے تو نے توبہ استغفار کر لی، اللہ معاف کرے. تو خیر وہ شخص بارگاہ رسالت میں آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں گناہ سرزد ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نماز ادا کی ہے. تو حضور نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمایا کوئی بات نہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، پریشان ہونے کی بات نہیں. امید دلائی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. انسان کو امید دلانی چاہیے. اگر ایک انسان سے گناہ سرزد ہو گیا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اس حد تک پریشان کر دیں کہ اس کو دار اسلام سے نکال دیں، یا اللہ کی ذات سے اس کو بدظن کر دے کہ وہ توبہ استغفار بھی نہ اللہ سے کرے. تو نبی پاک نے اس کو امید دلائی، فرمایا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے تو یاد رکھو نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی. نیکیاں جو ہیں، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ گناہ سرزد ہو جائے، یہ لفظ پہ ذرا غور کیجیے گا، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس امید کے ساتھ گناہ کرنا ہے کہ بعد میں نیکی کر لوں، نہیں، یہ نہیں. فرمایا گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، کیونکہ نیکی جو ہے یہ گناہ کو مٹا دیتی. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی گناہ کو مٹا دیتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امید دلائی، وہ شخص خوش ہو گیا، اس کا جذبہ بڑھا، اللہ سے اور معافی مانگی. تو یہ چیز ہے کہ انسان پہ کوئی مرض آتا ہے، انسان پہ کوئی بیماری آتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ انسان کے بسا اوقات گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کے مطابق وہ اعمال نہیں کر رہا، کہ اس کا بیلنس نہیں ہو رہا. تو اللہ رب العزت اس کو کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی سے مبتلا کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے. تو یہ بیماری کی حقیقت ہے کہ بیماری جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مومن کے لیے ایک لحاظ سے رحمت ہوتی ہے کہ اللہ اس کے بیماری کے عوض اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن اللہ سے بیماری مانگنی نہیں چاہیے، اللہ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بیماری اگرچہ مومن کے لیے باعث رحمت ہے اس لحاظ سے کہ اس کے گناہوں کو معاف ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیماری یا اس سے بڑھ کر موت، اس کا تقاضا اللہ سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے ہر حال میں اس کی رحمت مانگنی چاہیے. ایک شخص کو دیکھا حضور نے، وہ سوکھ کر تینکا ہوا ہے، بستر کے ساتھ لگا ہوا ہے، بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا. حضور نے فرمایا کو رب سے کیا دعا کی ہے تو نے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول، میں نے اپنے رب سے کہا کہ اللہ حشر کے میدان کی جو سختیاں ہیں، دوزخ کی جو سختیاں ہیں وہ میں نہیں جھیل سکتا، اللہ جو گناہ ہیں مجھے یہیں اس کی سزا دے دے. جذبہ تو اچھا ہے کہ چلے یہاں سزا مل جائے، میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر جاؤں،
جذبہ اچھا ہے لیکن حضور نے ناپسند فرمایا تم اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر سکتے، اس کی سزا کا مقابلہ کر سکتے، ایسا نہیں مانگو، اللہ سے اس کی رحمت مانگو۔ تو بیماری اگرچہ مومن کے لیے باعث رحمت ہے، لیکن اس کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ہر حال میں عافیت مانگنی چاہیے، اللہ سے ہر حال میں اس کی رحمت کا تقاضا کرنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتے، کیونکہ حضور کا یہ فرمان ہے، ایک تو میں نے ابھی یہ حضور کی حدیث بیان کی ہے کہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ اس جب بیمار ہو اس کی تیمارداری کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا عود المریض، مریض کی تیمارداری کرو، وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وَفَكُّ الْعَانِ، اور جو لوگ غلامی کی زنجیر میں پھنسے ہوئے ہیں، جو لوگ قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، ان کو رہائی دلاؤ۔ یہ تین چیزیں حضور نے فرمائی۔ تو فرمایا کہ مریض کی تیمارداری کرو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ کہ حضور نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی دیہاتی ہے، کوئی گوار ہے، ان پڑھ ہے، حضور تیمارداری کے لیے خود چل کر جایا کرتے تھے۔ یہ حضور کا اخلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا، حضور کے ساتھ اس کی لیگ سلیگ تھی، حضور کو پتہ چلا بیمار ہو گیا، حضور اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہودی ہے، بچہ ہے، اس کے باوجود سید دو جہاں رحمت دو عالم اس کے گھر میں اس کا پتہ لینے جا رہے ہیں، کس امید کے ساتھ؟ بیمار پڑا ہے، پاس اس کا باپ بیٹھا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹا کلمہ کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ربیع الاول آ رہا ہے، میں انشاءاللہ یہ چیزیں ذکر کروں گا، پچھلے سال بھی ذکر کی تھی۔ خصوصاً اہل کتاب میں جو یہودی لوگ تھے، ان کو حضور کے بارے میں بالکل کلیئر تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، اس طرح پہچان رہے تھے کہ جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے۔ جو اللہ نے تورات انجیل میں حضور کی نشانیاں بتائی تھی وہ سب کی سب ان کو پتہ تھا۔ تو ظاہری بات ہے پتہ تو تھا کہ واقعی اللہ کا نبی ہے، لیکن حسد، عداوت، بغض، کینہ اس حد تک تھا، مان نہیں رہے تھے۔ تو خیر جب بچے نے اپنے باپ کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا تو باپ کہتا ہے اتے ابو القاسم، بات ٹھیک ہی لیکن پھر بھی ذرا اور الفاظ میں کی، کہنے لگا حضور کا نام نہیں لیا، کہنا ابو القاسم کی تابعداری کر لو بیٹا۔ بیٹے نے دیکھا باپ کی طرف تو باپ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا ابو القاسم کی تابعداری کر لو۔ یہ نہیں کہا اللہ کے نبی کی، یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول کی تابعداری، ابو القاسم کی تابعداری کر لو۔ خیر اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کی جان نکلی۔ حضور اتنا خوش ہوئے کہ اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے کہ حضور قطعاً نہیں دیکھ رہے کہ یہ بچہ ہے، ابھی 9 عمر ہے، یہ یہودی کا بچہ ہے، حضور اس کی تیمارداری کے لیے بھی تشریف لے جا کر جا رہے ہیں۔ اور تیمارداری کے موقع پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، حضور کا نمونہ کیا ہے کہ حضور تبلیغ کر رہے ہیں، ساتھ حضور دعوت دے رہے ہیں۔ کیوں یہ دعوت اس لیے ضروری ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ حضور نے جب اتنی مہمیں ناکام ہوئیں، اتنے حملے ناکام ہوئے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دے کر بھیجا حضور نے، اور رات فرمایا تھا کہ میں صبح اس کو علم عطا کروں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی ہوئی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود حضور کو پتہ ہے کہ میں جس کو علم دے رہا ہوں علی المرتضیٰ، اس کے ہاتھ پہ اللہ نے خیبر کی فتح رکھی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود حضور نے فرمایا علی جب ان کے میدان میں جا کر اترنا تو ان کو اللہ کی طرف دعوت دینا، ان کو تبلیغ کرنا، ان کو دعوت دینا۔ اگر تیری دعوت پہ ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر۔ تو یہ تیمارداری کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا ذریعہ بنایا۔
حضور تیمارداری کے لیے گئے ہیں، یہودی بچہ، اور حضور جب بھی کسی کے پاس تیمارداری کے لیے جاتے تو جا کر دعا دیتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ بیماری تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گی، تم پاک ہو جاؤ گے گناہوں سے، لغزشوں سے، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اسی طرح حضور جب کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے تو حضور اس کو دعا دیتے، کیا دعا دیتے؟ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ تو ہی سختی کو دور کرنے والا ہے، اے لوگوں کے رب تو ہی سختی کو دور کرنے والا ہے، تو ہی بیماری کو دور کرنے والا ہے۔ وانت الشافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ کیا توحید سکھائی حضور نے۔ میں حضور کی جتنی دعائیں پڑھتا ہوں حضور مانگا کرتے تھے نماز کے اندر، نماز سے فارغ ہونے کے بعد، رات کو اٹھ کر، اس طرح کی دیگر جتنی بھی حضور کی دعائیں ہیں، ان تمام دعاؤں میں نے جہاں تک غور کیا ہے حضور نے عقیدہ توحید کی بے حد ہر لحاظ سے تعلیم دی۔ حضور کی تقریباً تمام دعائیں جتنی بھی ہیں یہ عقیدہ توحید کا سبق دیتی۔ تو یہ دعا جو تیمارداری کے لیے حضور جا رہے ہیں تو یہ دعا کیا ہے؟ لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ تیری شفا کے سوا اور کوئی شفا نہیں۔ مومن طبیب کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، دوائی کھاتا ہے، لیکن اس کا ایمان یہ ہے کہ شفا میرے اللہ کے ہاتھ میں، شفا اس میں نہیں ہے۔ یہ ایک سنت ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک سبب ہے، لیکن مومن کا ایمان اس میں ہے کہ شفا جو ہے یہ میرے رب نے دینی۔ تو اللہ تو شفا دے، ایسی شفا دے کہ اس کے بعد کوئی بیماری رہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ چھٹا حق جو ایک مومن کا دوسرے مومن پہ ہے وہ کیا ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کے جنازے میں شریک ہو۔ جنازہ کیا ہے؟ جنازہ کیا ہے؟ اس کا کیا تصور ہے؟ یہ ایک دعا ہے جو زندہ مردوں کے لیے کرتے ہیں، جو زندہ لوگ کن کے لیے کرتے ہیں؟ مردوں کے لیے، یہ جنازہ جو، اور اس کا پورا طریقہ حضور نے سمجھایا۔ میں ذہنی طور پر تیار ہو کے آیا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اگلے جمعے میں اس کے جتنے مسائل ہیں، اس کا طریقہ مسنون، اور یہ 2-4 مسائل جو ہیں جنازے کے متعلق جو ہر جنازے کے بعد لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اور جو فلاں نے دعا نہیں مانگی، فلاں نے ایسے کیا، فلاں، یہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ میں ذکر کروں۔ لیکن جنازے کا بنیادی فلسفہ کیا ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان کلمہ گو حضور کا امتی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کو اچھے طریقے سے کفن دیتے ہیں، اچھے طریقے سے اس کا جنازہ ادا کرتے ہیں، اور اچھے طریقے سے اس کو دفن کرتے ہیں۔ یہ جو میں لفظ اچھے بول رہا ہوں یہ شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے، یہ جو میں نے اچھے کا لفظ بولا ہے یہ شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ مردہ آدمی جس کے اندر سے جان نکل گئی ہے، شریعت اس کو اور زیادہ حرمت دیتی ہے، اس کو اور زیادہ تقدس دے دیتی۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک انسان جس کے اندر سے روح نکل گئی ہے، بے جان ہے، مردہ ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اس کے اندر روح باقی نہیں ہے، یہ فضول ہے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت اس کو اور زیادہ رتبہ، اور زیادہ تقدس، اور زیادہ احترام دے دیتی، اور شریعت تقاضا کرتی ہے اس کے ورثاء سے، میت کے ورثاء اگر موجود نہیں ہیں تو اس کے محلہ داروں سے، اس کے عزیزہ و اقارب سے شریعت تقاضا کرتی ہے کہ یہ اب فوت ہو گیا ہے، اس کو اچھی طرح غسل دو، اس کو اچھا لباس پہناؤ جس کو ہم کفن کہتے ہیں، اور اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اس کی مغفرت کی دعا کرو، اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے دفن کر دو۔ دفن کرنے کے بعد بھی شریعت اس کا تقدس اتنا قائم رکھتی ہے، اللہ اکبر، کسی شخص کو اجازت نہیں دی کہ جس زمین کے اندر وہ دفن ہے اس کی قبر اس کی بے حرمتی کرے۔ کوئی عام مسلمان، کوئی گیا سے گیا گزرا مسلمان،
جس قبر کے اندر لیٹا ہے شریعت حکم دیتی ہے کوئی شخص اس مٹی کی بھی حرمتی نہ کرے، اس کے اوپر نہ بیٹھے، اس کو روندے نہیں پاؤں تلے، اور یہاں تک کہ غسل کرتے ہوئے شریعت کتنا تقدس دے رہی ہے اس کو، فرمایا کہ غسل کرتے ہوئے اگر اس کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے تو شریعت حکم دیتی ہے کہ اس عیب کو چھپایا جائے، بیان نہیں کیا جائے۔ اس حد تک شریعت ایک مرنے والے کو تقدس دے رہی۔ اور یہ جو جنازہ ہے، اگر توجہ ہے تو بات سمجھیے گا، یہ جو جنازہ ہے میت کا، یہ اس کا پروٹوکول ہے، یہ اس کا تقدس ہے، اس کے احترام کا ذریعہ ہے، اس کا پروٹوکول ہے۔ 4 لوگ اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کو قبرستان لے کر جاتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو دفن کرتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو یہ مرنے والے کا ایک پروٹوکول ہے جو شریعت اس کو عطا کر رہی۔ کس لیے اس کو ادا کر رہی ہے؟ چاہے جتنا بھی گناہ گار ہے، جتنا بھی فاسق ہے، جتنا بھی فاجر ہے، یہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اس کلمے کی اتنی برکت ہے، اللہ کی توحید کو اس کو نے مانا، اللہ کی وحدانیت کو مانا، حضور کی رسالت کو مانا، اس کا اتنا مقام ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو یہ شرف عطا کر رہے۔ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا مولوی، کوئی علامہ، کوئی محدث، کوئی شیخ یہ فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ یہ بڑا فاسق تھا، یہ بڑا گناہ گار تھا، لہٰذا اس کا جنازہ نہیں ہم پڑھیں گے یا اس کو یہ پروٹوکول نہیں دیں گے، نہیں فتویٰ دے سکتے۔ جتنا بھی گناہ گار ہے، صرف ایک کلمہ ہے کہ جس کی بنیاد پر شریعت اس کو یہ پروٹوکول دے رہی۔ لیکن شریعت نے حکم تو دیا ہے کہ مرنے والے کی تم برائیوں کو ذکر نہیں کرو، اس کی اچھائیوں کو ذکر کرو۔ قریب المرگ ہے، کوئی شخص مرنے کے بالکل قریب ہے، لکینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، قریب المرگ کوئی شخص ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھو۔ مر گیا ہے تو اس کی برائیوں کا تذکرہ نہ کرو، اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کرو، اور اس کے پاس بیٹھ کر، قریب المرگ شخص ہے، ابھی فوت نہیں ہوا، انسان جو باتیں کر رہا ہے فرشتے اس پہ آمین کہہ رہے ہیں، اور اس کی تیمارداری کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے، کتنی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کو جاتا ہے، لم یزل فی خرفۃ الجنہ، وہ جتنی دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر اس کی تیمارداری کرتا ہے وہ ایسی ہے جنت کے باغ کے اندر بیٹھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ جن کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں گئے ہیں، جی آگے تشریف لے آئیں، گزارش ہے کہ آگے تشریف لیں، آگے جگہ تاکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے مسجد نبوی میں جانے کا، حضور کا جو گھر تھا اور حضور کا جو منبر ہے، اس کے درمیان کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ روضۃ من ریاض الجنہ۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں مجھے 2 رکعت ادا کرنے کا موقع ملے، خواہش ہوتی ہے، پیسہ لگا کر گئے ہیں، وقت اپنی مصروفیات سے نکال کر گئے ہیں کہ وہاں مجھے حتیم کے اندر، مکہ میں ہے تو حتیم کے اندر موقع مل جائے، اس سے بڑا اعزاز ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر موقع مل جائے۔ مدینہ جاتے ہیں تو حضور کے منبر اور حضور کے گھر کے درمیان، یعنی روضہ جہاں حضور کا ہے، حضور کا گھر ہی حضور کا مدفن بنا ہے، اس کے درمیان میں مجھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ لیکن یہاں کیا حضور فرما رہے ہیں کہ جو بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، جتنی دیر تک وہاں بیٹھا ہے وہ کہاں ہے؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں۔ ایک چھوٹا عمل ہے، لیکن اللہ معاف کرے، جھوٹی انا، جھوٹے ہماری لڑائیاں جھگڑے، اس کی بھینٹ ہم نے اتنا بڑا عمل جو ہے وہ چڑھا دی۔ سگا بھائی ہے، اس کی تیمارداری ہم اپنے حد تک سمجھ رہے ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں کیوں جاؤں، وہ نہیں آیا تھا میں کیوں جاؤں۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چپکلشوں کی بنیاد پر ہم نے اتنا بڑا عمل جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔
کہ کوئی بڑا آدمی بیمار ہوا ہے تو ہاسپٹل تک پہنچ گئے ہیں اس کا پتہ کرنے کے لیے، وہاں کچھ گھنٹہ 2 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا ہے تو کیا ہے، لیکن محلے میں عزیز و اقارب میں ایک عام شخص بیمار ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے، حضور نے فرمایا صبح کے وقت جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے۔ شام کے وقت اگر کسی کی بیمار پرسی کے لیے گیا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے۔ کتنا بڑا عمل ہے جس کو ہم نے جھوٹی انا کی بھیڑ چڑھا دیا ہوا ہے۔ جھوٹی انا کی بھیڑ، وہ ہمارے گھر نہیں پتہ کرنے آیا تھا، میں کیوں جاؤں، وہ ہمارے جنازوں میں نہیں آیا، ہم کیوں جائیں۔ جنازے میں شرکت کوئی چھوٹا عمل ہے؟ فرمایا جنازہ کوئی شخص پڑھتا ہے 1 قرات جتنا اس کو ثواب ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قرات کیا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ جتنا۔ اتنا کون اپنی زندگی برابر، احد پہاڑ اگرچہ اس کی ہائٹ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن اس کی لمبائی بہت زیادہ ہے، اتنا بڑا احد پہاڑ ہے۔ فرمایا اور جو دفن کرنے کے بعد دعا میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے 2 قرات کا اجر، یہ چھوٹا اجر ہے۔ معاذ اللہ ہم نے اس کو بھی رسم بنا دیا، اس کو بھی ہم نے دکھلاوا بنا دیا۔ کوئی جاننے والا ہے تو ہم جاتے ہیں، اگر نہیں کوئی جاننے والا تو ہم قطعاً پرواہ نہیں کرتے کہ ہمیں جنازے میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جاننے والا ہو تو جانا نہیں چاہیے، زیادہ ضروری ہے جانا، لیکن کبھی کبھار انسان کو اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالنا چاہیے، جس کے ساتھ نہیں بھی تعلق، نہیں بھی رشتہ داری، نہیں بھی دوستی، یار میں اللہ کی رضا کے لیے اس کا جنازہ پڑھ کے ہوں، یہ اصل ثواب۔ اور پھر ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ جنازے میں پہنچے ہیں، بعد میں اس کے ورثاء میں سے کسی سے جفی ڈال کر ضرور آئیں، پتہ چلے نام لکھوا لیں کہ یہ جنازے میں بندہ آیا۔ بہرحال یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ملنا کوئی بری بات نہیں ہے، تعزیت کرنی چاہیے، لیکن نیت درست ہونی چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے جنازہ پڑھنے ہیں، دکھاوے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اگر اللہ کی رضا میں ہم بیمار پرسی کرنے چاہتے ہیں تو 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائے رحمت کرتا رہتا ہے۔ 2 قرات کا اجر اللہ رب العزت جنازے میں شامل ہونے والے کو دیتا ہے۔ تو یہ جنازہ جو ہے یہ مرنے والے کا پروٹوکول ہے، یہ اس کے لیے دعائے مغفرت ہے، اس کا آخری حق ہم ادا کر رہے ہیں کہ یہ مومن ہے، یہ کلمہ گو ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، اب یہ فوت ہو گیا ہے، یہ خود سے تو عمل کرنے سے رہا، کوئی عمل کر نہیں سکتا، ہم اس کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ یہ تو پڑا ہی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے مردے ہیں، مردے تو دور کی بات ہے، ہمارے جتنے بھی زندے ہیں اے اللہ سب کو معاف فرما، اللہ مغفر لحینا ومیتنا، یہ دعا اسی یہی ہے۔ میں اگلے جمعے میں انشاءاللہ، ٹائم ہو رہا ہے، ہر جمعے میں ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، اگلے جمعے میں انشاءاللہ میں ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ذرا وقت پہ تشریف لائیے گا تاکہ جنازے کا جو مسنون طریقہ ہے، جو حضور سے ثابت ہے، اور جو تعزیت کا حضور سے مسنون طریقہ اور دعائیں ثابت ہیں، وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور جن چھوٹے چھوٹے مسائل کو الجھا کر ہم نے رکھا ہوا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، حضور کا نمونہ ہمارے لیے کیا ہے، صحابہ کرام کا نمونہ کیا تھا، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔